ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 2 سے قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش خدمت ہے۔ سچی علامت پسندی مصر کے آرٹ کا کارنامہ ہے۔ اس میں ققنس، ہیروگلیفی، زمین دوز عبادت گاہیں اور اہرام شامل ہیں۔ مصر علامتوں کی سرزمین ہے، جہاں یہ لگتا ہے کہ روح نے اپنے آپ پر یہ ذمہ داری عائد کر رکھی ہے کہ وہ اپنے اسرار منکشف کرے گی، لیکن اسرار تو آخر کار اسرار ہی رہتے ہیں۔ البتہ ان کے معنی منکشف کرنے کی کوشش میں مصری قوم قدیم زمانے کی سب سے فنکارانہ قوم ثابت ہوتی ہے۔ ہیروڈوٹس نے مصریوں کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا کی یہ سب سے پہلی قوم ہے جس نے روح کی لافانیت پر زور دیا۔ چنانچہ مصریوں کے یہاں آرٹ کی تخلیق کے سلسلے میں فطرت اور روحانیت میں فرق ضروری ہے۔ چنانچہ مصر میں اب حقیقی اور فطری دنیا کے مقابل مردوں کی زیادہ وسیع اور آزاد دنیا ملتی ہے۔ علامتی آرٹ کی ایسی مثال کے لیے جو علامتی آرٹ کا سچا نمونہ ہو، ہمیں صرف مصر کی خاص عمارتوں کو دیکھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ مصریوں نے دوہری عمارتیں بنائی تھیں، ایک زمین کے اوپر دوسری نیچے۔ یہاں زمین دوز بھول بھلیاں ہیں، ایک میل سے زیادہ لمبی غلام گردشیں ہیں، کمرے ہیں جن میں ہر طرف ہیروگلیفی رسم الخط میں تحریریں ہیں، اور پھر ذہن پر عظیم الشان عمارتیں ہیں جن میں اہرام سب سے ممتاز ہیں۔ مصر کے یہ اہرام ہمارے سامنے خود علامتی آرٹ کی سادہ تمثیل پیش کرتے ہیں۔ یہ بڑی بلوری عمارتیں اپنے اندرونی حصوں کو چھپا رکھتی ہیں تاکہ یہ اندرونی حصے فطرت کی ہر چیز سے علیحدہ رہ سکیں، اور انہیں اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ صرف ان کے اندرونی حصوں ہی کے تعلق سے ان کے معنی کھلتے ہیں۔ مصریوں نے جانوروں کی شکلوں کو بھی علامتی طور پر استعمال کیا ہے، اور اکثر انہیں انسانی جسم کے حصوں سے ملا دیا گیا ہے۔ ان کا ہیروگلیفی رسم الخط بھی بنیادی طور پر علامتی ہے۔ اس رسم الخط میں چیزوں کے خاکوں کے ذریعے نمائندگی ہوتی ہے، اور ان کے آفاقی معنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور ان میں جب کسی صوتیاتی عنصر کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس آواز کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کسی خاص چیز سے نکلنے والی اسی آواز کی جیسے ہوتی ہے۔ میمنونز انسانی شکلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ساکت کھڑے رہتے ہیں، ان کے بازو ان کے پہلوؤں سے لگے ہوتے ہیں، پاؤں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اور یہ میمنونز بے حس، بے لوچ اور بے جان لگتے ہیں۔ ان کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان میمنونز سے خود بخود ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ روحانی توانائی ان کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس توانائی کے مشابہ ایک اور توانائی کا مظاہرہ یہ اپنے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے سورج کی روشنی کے ذریعے کرتے ہیں۔